بسم اللہ۔ قصاص، حدود اور تعزیر سے متعلق۔ نمبر 1، پہلا مقدمہ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا قتل کا مقدمہ تھا۔ سب سے پہلا مقدمہ جس کا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مقدمہ تھا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا اور جفینہ نامی ایک نصرانی پر تلوار سے وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا، اور اسی طرح ہرمزان کو بھی قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ابو لولو کو عمر رضی اللہ عنہ کے قتل پر ابھارا تھا، واللہ عالم۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو جیل میں بند کر دینے کا حکم جاری کیا تھا تاکہ آپ کے بعد آنے والا خلیفہ ان کے سلسلے میں اپنا فیصلہ صادر کرے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلا مقدمہ آپ کے سامنے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دینا عدل نہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ بعض مہاجرین نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کل باپ کا قتل ہوا اور آج بیٹا قتل کیا جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسئلے سے بری رکھا، اس قضیے سے بری رکھا ہے، یہ آپ کے عہد خلافت میں پیش نہیں آیا ہے، اس کو چھوڑیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان مقتولین کی دیت اپنے مال سے ادا کی کیونکہ ان کا معاملہ آپ کے حوالے تھا، جبکہ بیت المال کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہ تھا۔ امام وقت اس سلسلے میں اصلاح کا خیال کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا، اور طبری کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہرمزان کے بیٹے قمازبان نے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تھا۔ ابو منصور کی روایت ہے کہ میں نے قمازبان کو اس کے والد سے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا کہ اجمی مدینہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ فیروز کا گزر میرے والد کے پاس سے ہوا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جس کے دو سر تھے۔ میرے والد نے اس کو لے لیا اور اس سے کہا کہ تم اس سرزمین میں اس کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے انسیت حاصل کروں گا۔ اسی حالت میں اس کو ایک شخص نے دیکھ لیا، تو جب عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ اس خنجر کو میں نے ہرمزان کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اس نے فیروز کو دیا تھا۔ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے کر دیا اور فرمایا اے بیٹے، یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے، تم ہم سے زیادہ اس کے مستحق ہو، اس کو لے جا کر قتل کر دو۔ میں چلا، مدینہ کے تمام لوگ میرے ساتھ تھے، وہ سب مجھ سے اس کی معافی طلب کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کیا مجھے اس کو قتل کرنے کا حق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور عبید اللہ کو برا بھلا کہا۔ میں اللہ کے واسطے ان کا خیال کرتے ہوئے عبید اللہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھا لیا اور میں ان کے سر اور ہاتھوں پر گھر پہنچا۔ اس روایت اور دوسری روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے، جس میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معاف کر دیا اور ہرمزان کے ورثاء کو شرعی دیت ادا کی، کیونکہ تمام صحابہ کرام کا فہم یہی تھا کہ ہرمزان کے بیٹے کو قصاص کا حق ہے، اور اس نے ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے عبید اللہ کو معاف کر دیا، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا ہے۔ اور خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی معافی کا تعلق اس سنگین جرم میں تحقیقاتی بورڈ کے حق سے متعلق ہے، کیونکہ اس سلسلے میں فیصلے کا حق خلیفہ کو ہے، نہ کہ مقتول کے بیٹے کو، اور مذکورہ صورتحال میں عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے حق کو مارا تھا، لہذا عثمان رضی اللہ عنہ کی عفو درگزر کی روایت اس حق کے سبب سے ہے، اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی اس مخالفت نے مجرم اشخاص اور تحریکات جن کا اس عظیم جرم سے تعلق تھا ان کی معرفت کے موقع کو ضائع کر دیا۔ اور اسی طرح خلیفہ وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے عفو درگزر کا تعلق جفینہ اور ابو لولو کی بیٹی سے متعلق ہے جن کا کوئی ولی نہ تھا۔ تاریخی مصادر اور روایات کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ خنجر جس سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا ہرمزان اور جفینہ کے ہاتھ میں واقع قتل سے قبل تھا۔ اس کو صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن بن ابو بکر نے دیکھا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بتاتی ہے کہ ابو لولو قاتل اپنے ان دونوں شریکوں کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا، اور جب اچانک وہ ان کے پاس پہنچ گئے تو خنجر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا، اور شہادت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو جس خنجر سے قتل کیا گیا تھا وہ وہی خنجر تھا جسے دونوں شاہد یعنی عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا تھا۔
لہٰذا ہرمزان اور جفینہ قتل کے مستحق تھے، اور ابو لولو جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا تاکہ اس سازش میں جو لوگ شریک ہیں ان کا راز فاش نہ ہو سکے، اس کی بیٹی کا قتل غلطی سے ہوا۔ عبید اللہ نے سمجھا کہ وہ بھی قتل میں شریک تھی کیونکہ اپنے والد کے لیے وہ اسلحہ چھپائے رکھتی تھی۔ نمبر 2، چوروں کا قتل۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی ولایت میں کوفہ کے کچھ نوجوانوں نے ابن حیثمان خزاعی کے گھر میں نقب زنی کی۔ اس نے ان کی آہٹ محسوس کر لی اور تلوار لے کر نکلا، لیکن جب اس نے انہیں بڑی تعداد میں دیکھا تو چیخ پڑا۔ انہوں نے اس سے کہا، خاموش ہو جا، ایک ہی ضرب میں تمہارا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ اٹھا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ ابو شریح خزاعی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے گھیراؤ کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان گرفتار شدگان میں زہیر بن جندب ازدی، معرہ بن ابی معرہ اسدی اور شبیل بن ابی الازدی وغیرہ تھے۔ ابو شریح اور اس کے بیٹے نے ان کے خلاف گواہی دی۔ ولید نے ان کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کو رپورٹ بھیجی تو آپ نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر ولید نے ان سب کو قصر کے دروازے پر قتل کیا۔ عمر بن عاصم تمیمی نے ان سے متعلق یہ شعر کہا کہ اے بدمزاج لوگو، عثمان بن عفان کی خلافت میں حد سے تجاوز کر کے اپنے پڑوسیوں کی کبھی غیبت نہ کرو، اور کہا کہ بلا شبہ تمہارے آزمودہ ابن عفان نے قرآن کے احکام کو نافذ کر کے چوروں کی عادت چھڑائی، ان کی گردن اور ہاتھوں سے متعلق کتاب اللہ کے حکم کو غالب طور پر نافذ کرتے رہے۔ تو یہ دوسرا مقدمہ تھا چوروں کے قتل کرنے سے متعلق۔ اور بھی مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو، خصوصاً خلفائے راشدین کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔